کو معلوم ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ وہ بادشاہ تھا کون؟ فرعون. بہت ظلم کرتا تھا, اتنا ظلم کرتا تھا, جوانوں کو قتل کر دیتا تھا. اور سب سے بڑا ظلم کیا تھا؟ ماں بہنوں کی عزتوں پہ حملہ کرتا تھا. اور اس سے بڑا ظلم یہ تھا کہ ماں بچے کو دودھ پلاتی تھی, وہ بچے کو لیتا تھا, اس کے 2 ٹکڑے کر دیتا تھا اور ماں کے آنکھوں کے سامنے بچے کو ذبح کر دیتا تھا. اب یہ معاملہ ظلم کا بڑھ گیا. اور ایک بات یاد رکھنا, ظلم اللہ کے دربار میں برداشت, یعنی ساتھ میں بولو نا, ظلم اللہ کے دربار میں برداشت. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے, جاتے تھے نا پہاڑ پر, اور کس سے بات کرتے تھے؟ پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے. اب جیسے پہاڑ پر پہنچے اور کس سے بات چیت شروع ہوئی؟ اللہ نے فرمایا کیوں آئے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ معلوم ہے میں کیوں آیا ہوں. فرعون بہت ظلم کرتا ہے, اور قرآن میں بھی لکھا ہے کہ فرعون ظلم کرتا تھا, مردوں کو قتل, ماں بہنوں کی عزتوں پہ حملہ ہوتا تھا, چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے کو ذبح کر دیا جاتا تھا. اللہ نے 20ویں پارے میں, ساتھ میں بولیں گے کون سے پارے میں؟ 20ویں پارے میں اللہ نے فرمایا ان فرعون علا فی الارض وجعل. آپ لوگ نہیں پڑھو گے میرے ساتھ میں؟ تم تو حافظ ہو نا, سب پڑھو نا میرے ساتھ میں, پڑھو نا. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فرعون نے زمین پہ سرکشی کی اور کمزوروں کو مارنا شروع کیا, جوانوں کو قتل کرنا شروع کیا, چھوٹے دودھ پیتے بچوں کو ذبح کرنا شروع کیا, ماں بہنوں کی عزتوں پہ حملہ کرنا شروع کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے. دیکھو ایک ایک چیز میں توحید ہے. حضرت موسیٰ پہاڑ پر گئے, کہا اللہ آپ کو تو معلوم ہے اتنا ظلم ہو رہا. اور فرعون کی عمر کتنی ہو گئی تھی معلوم؟ 400. عمر کتنی ہو گئی تھی؟ 400 سال کا ظلم. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت روئے. اللہ نے کیا فرمایا؟ بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. اور ایک ایک چیز کو سنا. اللہ نے فرمایا موسیٰ اے میرے پیغمبر پہاڑ سے نیچے آؤ اور پوری قوم کو جمع کر لو. تمہاری قوم کا نام ہے بنو اسرائیل. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام, اور تقریباً 1 لاکھ. کتنے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پہاڑ سے اترو اور 1 لاکھ بنو اسرائیل کو جمع کرو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایسے کیسے جمع ہو جائیں گے بھائی؟ ایسے کوئی جمع ہو جائے بھائی؟ اچانک آشدہ میں اعلان کرو مسجد میں سب جمع ہو جاؤ, تو سب جمع ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے, ہوں گے جمع ہوں گے بھائی. 100 200 1500 1 لاکھ جمع ہونا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں پہاڑ سے اتروں گا, اعلان کروں گا, کیا سارے بنو اسرائیل 1 لاکھ جمع ہو جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ اعلان کرنا تمہارا کام ہوگا, سب کو جمع کرنا میرا کام ہوگا. حضرت موسیٰ آئے, اعلان کیا اور صحیح میں سب جمع ہو گئے. اس میں مرد بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, سب جمع ہو گئے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ سب جمع ہو گئے کیا کرنا؟ کہا ان کو کہو تیاری کرے, راتوں رات یہاں سے بھاگنا ہے, راتوں رات یہ جگہ کو چھوڑ دینا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ راتوں رات سب کو نکل جانا ہے. اللہ نے فرمایا میرا حکم ہے. بس تیاریاں ہوئی. رات کے سناٹے میں بنو اسرائیل, بولو کتنے؟ 1 لاکھ. اس میں مرد بھی تیار, عورتیں بھی تیار, بچے بھی تیار, جانور بھی تیار, سواریاں بھی تیار, کپڑے بھی تیار, برتن بھی تیار, زیورات بھی تیار. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا راتوں رات ہم کو جانا ہے. حکم کس کا؟ تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ کے پاس آئے, جانے کو تو کہتے ہو لیکن 1 لاکھ ایک گلی میں سے تھوڑی جائیں گے. ہمارے آشتا کی گلی میں سے 1 لاکھ آدمی گزریں گے؟ وہاں بھی چھوٹی چھوٹی گلیاں تھی.
کہا ایک گلی میں سے نہیں جائیں گے, کوئی اس گلی سے جاتا ہوگا, کوئی اس جگہ سے جاتا ہوگا, کوئی وہاں سے جاتا ہوگا. اور اگر فرعون کے سپاہی مل گئے, فرعون کے درباری مل گئے, اگر فرعون کی پولیس مل گئی, اور اگر فرعون کی نگرانی کرنے والے مل گئے تو ہمارا تو بے حال ہو جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے کہا, اللہ یہ سوال ہے کہ اگر کسی کو فرعون کی پولیس مل گئی تو کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے آواز آتی, میرے پیغمبر موسیٰ, قدم بڑھانا تمہارا کام ہوگا, بنو اسرائیل کا کام ہوگا, اور سارے دشمنوں کو اندھا بنانا میرا کام ہوگا. دیکھو توحید. ہاں چلے چلے, بولو سب لوگ. آپ کو تعجب ہوگا آشتا والوں, ایک میدان آ گیا, اور وہ میدان میں اب اتنا لمبا چوڑا میدان اور بیابان اور جنگل, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے آگے اور بنو اسرائیل پیچھے پیچھے, جس میں مرد بھی ہے, عورتیں بھی ہے, بچے بھی ہے, بچیاں بھی ہے, سواریاں بھی ہے, کپڑے بھی ہے, برتن بھی ہے, زیورات بھی ہے, سب چلے جا رہے چلے جا رہے. ایک موڑ آیا, رائٹ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں ٹھہر گئے. کہا ہے یاد نہیں آتا کیسے جانے کا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو چلو رائٹ میں چلو چلو. اب وہ بھی بہت لمبا چوڑا میدان تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے آگے, پورا مجمع بولے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے آگے, اور بنو اسرائیل کتنے؟ 1,00,000 پیچھے پیچھے چلے جا رہے چلے جا رہے چلے جا رہے. اچانک ایک جگہ پہ جا کے ایسی بریک لگی کیونکہ سامنے سمندر آ گیا. ارے بولو سامنے سمندر, اور تھپیڑے مارتا ہوا سمندر, موجیں مارتا ہوا سمندر, اچھلتا ہوا پانی سمندر. اب کیا کرے, کہاں جائے, کیونکہ سامنے سمندر ہے. ہاں سب پورے 1,00,000 حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سوال کر رہے, کہاں جائے, سوئمنگ کرے, تیرنا شروع کرے, یہ کیا ہے, آپ کیسی موڑ پہ لا کے کھڑا کر دیا آپ نے. ہم بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, اور ہم اپنے سارے گھر بار چھوڑ کے آئے, آپ ہم کو سمندر کے سامنے لے کر آئے, مطلب موت کے سامنے لے کر آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا راستہ بھول گیا تو کیا کرنا, کہا اب یو ٹرن لینے. وہ کوئی چھوٹی گاڑی تھوڑی تھی کہ یوں مارا نے یو ٹرن ہو گیا, 1,00,000 کا لشکر تھا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی تو کہہ رہے کہ یو ٹرن لینا, اتنے میں تو دیکھا کہ پیچھے غبار اڑ رہا ہے, دھواں اڑ رہا, غبار اڑ رہا, ریت اڑ رہی, مٹی اڑ رہی. سب نے غور سے دیکھا, اللہ, فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے. فرعون کو پتا چل گیا کہ یہ راتوں رات نکلے ہیں. فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ, اپنے پورے درباریوں کے ساتھ, اپنے پورے سپاہیوں کے ساتھ, اپنے پورے ہتھیاروں کے ساتھ فرعون آ رہا ہے, اور ان کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز اور گھوڑوں کے غبار اڑانے کی آواز آ رہی ہے. اب یہ 1,00,000 کون؟ بنو اسرائیل. کہتے ہیں موسیٰ پیغمبر کیا ہے, ہم اچھے خاصے اپنے گھر میں پڑے تھے, یہاں لانے کی ضرورت کیا تھی, یہاں تو آگے بھی موت اور پیچھے فرعون بوٹی بوٹی کر دے گا ہماری, ابھی کھینچ کھانچ کے مار مار کے ہم کو لے جائے گا, ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا, ہمارے دودھ پیتے بچوں کی جان چلی جائے گی. سارا مجمع کہنے لگا کہ پیغمبر موسیٰ یہ کون سا طریقہ, آگے بھی موت اور بولو پیچھے بھی. بس اتنا بات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام, اللہ یہ کیا ہو گیا, اللہ میں آپ کے حکم سے چلا تھا, اللہ یہ کیا ہو گیا. اللہ کی طرف سے اتنی پیاری آواز ہے, ہاتھ میں کیا ہے, بولو نا, ہاتھ میں عصا. عصا کے معنی لکڑی بھی ہوتی ہے, ڈنڈا بھی ہوتا. اب چھوٹی ہو تو لکڑی ہے, بڑا ہو تو ڈنڈا ہے, لیکن عربی زبان میں اسے کیا کہتے ہیں, عصا. بولو کیا کہتے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, اے میرے پروردگار, تو پوچھ رہا میرے ہاتھ میں کیا, میرے ہاتھ میں عصا ہے. اب وہ یا تو لکڑی ہوگی آشنا والو, یا ڈنڈا ہوگا. اللہ نے فرمایا جب عصا ہے تو مارو سمندر پہ. حضرت موسیٰ تعجب میں, اللہ لکڑی یا ڈنڈے کو سمندر پہ مارو, بھائی کیا ہوگا, ٹھپ کر کے آواز آئے گی اور پانی اڑے گا. بھائی آپ سمندر پہ لکڑی کو مارو گے, بڑے ڈنڈے کو مارو گے, آواز آئے گی اور پانی اڑے گا. اللہ نے فرمایا, پھر اللہ نے فرمایا, بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ, اپنی عصا کو سمندر پر مارنا تمہارا کام ہوگا, اور سمندر میں راستے بنانا آج میرا کام ہوگا. میرے پیارو, آپ نے سیمنٹ کی دیوار دیکھی ہوگی, اینٹوں کی دیوار دیکھی ہوگی, ماربل کی دیکھی ہوگی, پتھر کی دیکھی ہوگی. آپ نے معلوم نہیں بڑے بڑے پلیٹوں کی اور سلیٹوں کی دیواریں دیکھی ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور سمندر میں جا کے اپنی عصا کو رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیوار کھڑی کی ہے,
پانی کی دیوار کھڑی کر دی ہے. بولو سبحان اللہ. اور کیسا پانی کی دیوار ادھر کھڑی ہے, بیچ میں بڑا راستہ ہے, پھر ایک دیوار ادھر پانی کی کھڑی ہے, پھر راستہ ہے, پھر اس کے بعد پانی کی دیوار کھڑی ہے, پھر راستہ. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ تم 1,00,000 ہو, تمہاری قوم کا نام بنو اسرائیل ہے, لیکن اگر غور کرو تو تم 12 قبیلوں میں تقسیم ہوتے ہو. اللہ نے فرمایا موسیٰ تم میرے مہمان ہو, آج بنو اسرائیل میرے مہمان ہے. میں نے پانی کی دیوار کھڑی کی ہے, 12 راستے بنائے ہیں, ہر قبیلے کے واسطے میں نے ایک راستہ اپنی طرف سے بنایا ہے. حضرت موسیٰ نے اپنے ساری سواریوں کو ڈالا. حضرت موسیٰ فرماتے میرے پروردگار کی قسم ہم 1,00,000 پار ہو گئے, ہمارے پاؤں کے نیچے تو پانی تھا مگر پاؤں کے اوپر پانی کا قطرہ بھی نظر نہیں آتا تھا. اسی کو اللہ نے فرمایا پارہ نمبر 19, بولو پارہ نمبر, اب تو پڑھو گے نا میرے ساتھ میں. اللہ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اپنی لکڑی اپنا ڈنڈا اپنا عصا سمندر پہ مارے. اللہ فرماتے میرے پیغمبر نے جیسے سمندر پہ عصا کو مارا ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا اور ہم نے ہر طرف پانی کی دیوار ایک پہاڑ کی طرح کھڑی کر دی. 2 پانی کی دیوار کے بیچ میں سے قبیلے گزرتے گئے اور کنارے پر آ گئے. سب کے پاؤں کے نیچے پانی نظر آتا, جانوروں کے پاؤں کے نیچے بھی پانی نظر آتا مگر پاؤں کے اوپر پانی کا قطرہ بھی نظر نہیں آتا. سب کے سب مہمان بن گئے اور میزبان خود اللہ بن گیا. پار ہو گئے. پیچھے کون آ رہا تھا؟ آ رہا تھا وہ گھوڑے پہ, گھوڑے کی ٹاپوں کے ساتھ ہے, دھواں اڑاتے ہوئے, غبار اڑاتے ہوئے. اب جیسے اس نے دور سے دیکھا او ہو 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 سمندر میں راستہ, تو کیا کہتے ہیں معلوم, یہ میری وجہ سے ہوا. کس کی وجہ سے ہوا؟ سب نے سمجھا نہیں 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 ہم کو نہیں جانے کا, اپنے کو گھوڑے وہاں نہیں ڈالنے کے سمندر. ارے وہ موسیٰ کا تھوڑی کمال ہے, میرا کمال ہے, میں بادشاہ ہوں, میرے انڈر میں سمندر بھی آتا ہے. سمندر کو آرڈر ہوا اور اس نے راستے بنا دیے. آج بھی ایسے کچھ لوگ شہریار ہوتے ہیں, ہاں کہے گا راستہ میں اتنا لمبا جھگڑا ہونے والا تھا, او طوفان ہو جاتا, تلواریں نکل جاتی. تو کہا کیوں نہیں, کیوں ہوا, میں پہنچ گیا. حالانکہ کم بخت لڑانے والا یہ خود ہی ہوگا. کتنی جگہ پر وہ تو وہاں گیا بھوپال گیا. کہاں گیا تھا؟ وہ مسجد دیکھا. کہاں, کیا مسجد ہے, کیا اس کا گنبد, کیا اس کا ممبر, کیا اس کا محراب. ہم کہیں گے ہاں بہت اچھا, دیکھو معلوم نہیں ہو میں بنایا. یہ میں والا ہے نا, میں کرتا ہوں وہی چیز فرعون کے اندر ہے, میری وجہ سے سمندر. بہت سمجھایا سب نے, لیکن اس نے کہا نہیں اپنے گھوڑے ڈالو, میرا آرڈر ہے, میں بادشاہ ہوں, گھوڑے ڈالو. اب فرعون اور اس کے پورے لشکر نے گھوڑے ڈالے اور سمندر کے بیچ میں گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آئی اور گھوڑے دوڑنے لگے. آدھا سمندر پہنچے ہوں گے. اللہ نے پانی کو حکم دیا واپس آ جا. پانی آ گیا, آیا. فرعون برباد, بولو فرعون ڈوب گیا, اس کا لشکر. لیکن فرعون کے بارے میں لکھا یہاں تک پانی آیا, پھر پانی یہاں آیا, پھر یہاں گلے تک پانی آیا, پھر جب یہاں منہ پہ پانی آیا نا تو فرعون نے کہا اللہ میں تیرا بندہ, تو میرا اللہ, اور موسیٰ کو میں نے نبی مان لیا. ہاں یہاں تک پانی آ گیا. کہا اللہ میں تیرا بندہ, تو میرا اللہ, میں نے موسیٰ کو نبی مانا. اللہ کی طرف سے آواز آئی ظالم خاموش ہو جا, میں نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا. ہمارا بھی وقت آئے گا توبہ کا دروازہ, اس لیے ابھی کر لو. فرعون کا بھی توبہ کا دروازہ بند ہوا اور اللہ نے فرمایا تو ظالم, تو نے بچوں کو ذبح کیا, تو نے ماں کی گود سے بچوں کو اٹھا کر ظلم کیا, تو نے ماں بہنوں کی عزتوں پہ حملہ کیا, تو نے 400 سال تک زمین میں فساد کیا. اللہ نے کہا برباد کروں گا, تباہ کروں گا. اے فرعون ایسا برباد کروں گا, نہ سمندر تیری لاش کو قبول کرے گی, نہ زمین تیری لاش کو قبول کرے گی, نہ آسمان تیری لاش کو قبول کرے گا. آج بھی آشتا والوں مصر کے میوزیم میں اس کی لاش تڑپ رہی ہے اور معلوم نہیں اندر لوہے کا اور آگ کا کیسا عذاب ہوتا ہوگا. یہ قرآن میں لکھا, یہ بھی یہ جو میں نے آپ کو کہا نا فرعون کے بارے میں, کہاں پہ لکھا ہوا؟
پارہ نمبر 11، بولو پارہ نمبر، یہاں تک پانی آ گیا. اللہ نے توبہ قبول کی. اللہ نے فرمایا توبہ کا دروازہ، اللہ نے فرمایا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب نہیں، اب میں نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا، اور تیری لاش آج ایسی برباد اور تباہ ہوگی، نہ سمندر قبول کرے گا، نہ آسمان قبول کرے گا، نہ زمین قبول کرے گا. مصر کے میوزیم میں لاش تڑپتی ہے، اور اللہ فرماتے بعد والے دیکھو، جو اللہ ان کو برباد کر سکتا وہ ہم کو بھی برباد ہے. ایک عجیب بات بتاؤں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دعوت ملی. کیا ملی؟ آپ لوگ احمد آباد میں دعوت کرتے ہو کہ میں تو جب بھی آیا مولانا حبیب نہیں کھلایا. مولانا تیرے گھر میں چولہا جلتا ہے؟ آپ کو نہیں معلوم تھا قاری احمد علی آنے والے؟ آپ نے مولانا حبیب کو کہا کہ میں گھر پہ دعوت رکھوں، آئندہ سے بیوی کو پوچھ کر کام کر لینا. سنو ہمارے آقا، یہ بہت پتے کی بات ہے، میں ہنساتا ہوں اس لیے کہ ابھی توا گرم کر رہا ہوں، بہت پتے کی بات ہے. میری بیٹیاں تم لوگ بھی سننا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت ملی. بولو دعوت ملی. دعوت میں یہ بہت لمبا واقعہ ہے، میں اس کو بہت شارٹ کر رہا ہوں. دعوت دینے والی ایک عورت تھی جس نے کھانے میں زہر ملایا. بولو کھانے میں، اور وہ بھی زہر مسموم، یعنی بہت ہی ہیوی ڈینجر زہر اس نے ملایا. اور اس نے کیا سوچا، اگر نبی ہے تو نہیں کھائیں گے، اللہ ان کو بتا دے گا، اور اگر نبی نہیں ہے تو کھا لیں گے. اس نے کھانے میں زہر ملایا. اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے کھانے کے لیے، صحابہ کرام بھی بیٹھ گئے. اور وہ زمانے کا دستور، بلکہ آج کے زمانے کا بھی دستور ہے، جب تک بڑا شروع نہ کرے چھوٹے لوگ کھانا شروع نہیں کرتے. بھائی جب پیر شیخ کھانا کھائیں گے تو سارے لوگ کھانا کھائیں گے. یہاں الٹا معاملہ احمد آباد میں نے دیکھا. مولانا آوے کہ نہیں آوے، امیر صاحب، آج میر صاحب بھی میرے ساتھ میں کھانا کھائے ماشاءاللہ. یہ کون ہے ساتھ میں؟ یہ اس وقت تھے نا، کیا نام ہے؟ اقبال شیخ. آپ کو چہرے سے میں پہچان گیا ماشاءاللہ. اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اچھا آپ لوگ سننا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت ملی، سارے صحابہ بیٹھے، سننا صحابہ بیٹھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی دعوت ہے، گوشت رکھا ہوا ہے، زہر ملا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو کہا چلو میں کھانا شروع کرتا ہوں، آپ لوگ بھی شروع کریں. سننا برابر. ہمارے نبی نے روٹی لی، بولو ساتھ میں، روٹی لی، اس پہ گوشت کا ٹکڑا رکھا، اور اس کے بعد ہمارے نبی دیکھو، ہاں ہمارے نبی یوں لے گئے. کہاں لے گئے؟ یہاں یہاں یہاں، اپنے ہونٹ مبارک تک لے گئے، یہاں چھوا، ہونٹ مبارک تک لے گئے. پھر حضرت جبرائیل نے فرمایا لا تاکل فإنہ مسموم، میرے نبی کھانا نہیں، اس میں زہر ہے. ہمارے نبی نے فوراً وہ لقمہ بولو رکھ دیا. پھر سننا، ہمارے نبی نے پہلے کیا لی؟ روٹی، اس کے اوپر کیا رکھا؟ گوشت کا ٹکڑا، اور پھر اس کے بعد اس کو اٹھایا اٹھایا اٹھایا. ایک روایت میں آتا ہے یہاں ہونٹ مبارک پر آیا، روٹی میں سے آواز آئی، گوشت میں سے آواز آئی، نبی نہیں، میرے نبی نہیں، فإنہ مسموم، اس کے اندر زہر ہے، زہر ہے. ہمارے نبی نے واپس رکھ دیا، اور سارے صحابہ کو کہا کھانا رکھو، رکھ دو کھانا، اس میں زہر ملا ہوا ہے. خیر بہت لمبا واقعہ ہے، مجھے صرف اتنا بتانا ہے کہ وہ روٹی اور وہ گوشت نے کیا کہا؟ میرے نبی کھانا، بولو کھانا، اس میں کیا ملا ہوا ہے؟ ایک سوال احمد آباد والوں، روٹی تو کب سے دسترخوان پر ہے، گوشت بھی دسترخوان پر ہے. ہمارے نبی آئے، روٹی کہاں تھی؟ دسترخوان پر. گوشت کہاں تھا؟ اسی وقت روٹی بول لیتی، میرے نبی نہیں نہیں کھانا، گوشت کہہ دیتا نہیں 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 کھانا، ہمارے اندر زہر ملا ہے. اچھا ہمارے نبی نے جب روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں لیا، گوشت کا ٹکڑا رکھا، تب روٹی کیوں نہیں بولی؟ تب گوشت کا ٹکڑا کیوں نہیں بولا؟ خیر ہمارے نبی نے لقمہ ادھر تک لیا، ابھی قریب تھا، اب روٹی کیوں نہیں بولی؟ گوشت کیوں نہیں بولا؟ ہمارے نبی نے اپنے ہونٹ مبارک سے لگایا، ہونٹ مبارک سے لگایا، حدیث میں لکھا شفت مبارک سے لگایا، تب روٹی بولی اور گوشت بولا کہ ہمارے اندر زہر ہے. سوال ہوتا ہے احمد آباد والوں، وہ روٹی
روٹی کا ٹکڑا اور گوشت کا ٹکڑا زمین پر کیوں نہیں بولا؟ نبی کے ہاتھ میں مبارک میں کیوں نہیں بولا؟ وہ روٹی کا ٹکڑا اور وہ گوشت کا ٹکڑا جب اوپر ہاتھ آیا تو کیوں نہیں بولے؟ کب بولے؟ جب نبی کے کیوں؟ کیونکہ وہ بے جان روٹی اور بے جان گوشت بھی چاہتا تھا ایک مرتبہ نبی کے ہونٹ مبارک کا چومنا ہم کو بھی نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، بولو بولو نبی سبحان کا دامن، سبحان اللہ، وہ سبحان اللہ۔ بے جان روٹی، وہ بے جان گوشت کا ٹکڑا وہ چاہتا تھا ایک بار میرے نبی کا چومنا ہم کو بھی نصیب ہو جائے۔ احمد آباد والوں، بے جان روٹی کو شوق ہے، نبی کے ہونٹ مبارک سے مس ہو جاؤ۔ گوشت کو شوق ہے، نبی کے ہونٹ مبارک سے لگ جاؤ۔ ہم بے حیا بے شرم جن کو نبی کے چہرے سے بھی نفرت، نبی کے کپڑوں سے بھی نفرت، آج سے تعلیم کی طرف دھیان دیں گے انشاءاللہ۔ بلکہ میں تو سب کو ایک بات کہوں گا، آپ برا نہ مانے، آپ لوگ اتنا شوق سے بیان سن رہے ہیں اور شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت ہے نا؟ ارے بولو نا ہاں۔ ایک پیاری بات سناؤ، دل حیران ہو جائے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کے ہاتھ پر ایک شخص بیعت ہوئے، بیعت سمجھتے ہو نا؟ ان کا نام تھا شیخ عبد الحق۔ بولو کیا نام؟ چلو شیخ عبد الحق عصر کی نماز کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر بولو کیا ہوئے؟ بیعت ہوئے۔ دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد آئے، آ کر رو رہے ہیں۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ کیوں رو کیوں رہے ہو؟ تو کیا جواب دیا معلوم؟ کہا اللہ کے بندے، آپ واقعتاً اللہ کے ولی ہے، کل عصر کے بعد میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوا، رات کو سویا 10 منٹ بھی نہیں گزری، میں نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ 10 منٹ ہوئی مجھے سو کر، میں نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوا، رات کو خواب میں نبی کا دیدار ہوا۔ اب میرے جیسا کوئی پیر ہوتا نا، کہتا واہ 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 واہ، دیکھ میرے ہاتھ پہ بیعت ہوا، رات کو اللہ کے رسول کا دیدار ہو گیا۔ میرے جیسا ہوتا تو کہتا لے کے کچھ لے کے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے چہرے کا رنگ بدلا۔ کیا فرمایا معلوم؟ اچھا سوتے سوتے نبی کو دیکھا، سوتے سوتے آنکھیں بند تھی، نبی کو دیکھا، ارے محبت پیدا کر، دیکھ سامنے دیکھ، اللہ کے رسول جا رہے ہیں۔ وہ شیخ عبد الحق کہتے میں نے نظر اٹھائی، میرے نبی وہاں سے گزر کر چلے گئے۔ بولو سبحان اللہ۔ کہا سوتے سوتے دیکھا تو کیا کمال دیکھا، کھلے کھلے آنکھوں سے نبی کا دیدار کر لے۔ یہ کن کو ملے گا؟ جو راتوں کو تہجد پڑھتے ہوں گے، موبائل پہ بلیک میل نہیں کرتے ہوں گے، سنیپ چیٹنگ نہیں کرتے ہوں گے، یوٹیوب اپنا ناپاک نہیں کرتے ہوں گے، اپنا سٹیٹس گندا نہیں بناتے ہوں گے۔ اس لیے میں تمام سے کہوں گا، خاص کر کے میرے بچے بچیوں، اللہ نے آپ کو بہت صلاحیت دی ہے۔ میں نے یہاں پیچھے بیٹھ کر جو آپ کا پروگرام سنا، میرا دل واقعتاً بہت خوش ہوا۔ بہت سارے جلسوں میں جانا ہوتا ہے لیکن ہر جگہ کچھ فارمالٹی کرنا پڑتا ہے، ہاں ٹھیک ہے اچھا ہے، لیکن یہاں فارمالٹی نہیں، میں ریالٹی میں آ کر کہتا ہوں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا تھا، بہت عمدہ تھا۔ اب آپ لوگ اسی کو کیری آن، یعنی چلتے رہو، انشاءاللہ اللہ آپ سب کو چمکتا ہوا ستارہ بنائے گا انشاءاللہ۔ لیکن اپنے ماں باپ سے زبردستی موبائل گیم ویم کھیلنا ہے تو تھوڑی دیر ہو گیا بس ختم، پوری رات۔ اور میرے جوانوں آپ سے بھی کہوں گا، یہ بیڑی سگریٹ تمباکو گٹکا ایم ڈی یہ سب کینسر کی چیزیں ہیں، اس کو چھوڑنا ہے، آپ لوگوں کو چھوڑنا ہے؟ نہیں بولو ہاں بولو، چھوڑنا ہے۔ یہ پیرانے پیر کا مہینہ میں وہ بھی علاج بتاؤں گا کیسے چھوڑنا ہے، سب کو دوا دوں گا آج، ایسی دوا دوں گا، نہ بیڑی نہ سگریٹ نہ تمباکو نہ گٹکا نہ ایم ڈی نہ دارو نہ جوا نہ زینا۔ لیکن کون کون میرے پاس سے علاج لے کے جائے گا؟ پہلے ہاتھ اوپر کرے، بولو لے کے جائیں گے انشاءاللہ، لے کے جائیں گے۔ پیرانے پیر کا مہینہ ہے، جھوٹ نہیں بولنا، لے کے جائیں گے۔ اچھا فری میں لے کے جائیں گے کہ کچھ چارج دے کے جائیں گے؟ بچیاں بہت اچھی فری میں۔ خیر اب میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں، آ جاؤں۔ کتنی دیر ہو گئی میرے کو بولتے؟ 1 گھنٹہ ہو گیا؟ نہیں ہوا؟ میرے کو بھی میری بیوی بہت غصے ہوتی ہے، لمبا بیان کرتا ہوں تو بہت غصے ہوتی ہے۔ آپ کی بیوی غصے نہیں ہوتی ہے؟ آپ لوگوں کو پوچھ رہا ہوں، شادی ہوئی ہے تو نہ بولو، تو بھی کیوں یوں کرتے ہو بھائی؟ بغیر شادی کے بیوی نہ بولتی، کوئی گرل فرینڈ نہ بولتی تم کو؟
مولانا حبیب صاحب یہ بیوی کا معاملہ بہت گڑبڑ ہوتا ہے، معلوم ہے؟ اتنا گڑبڑ ہوتا، آپ کو میں تعجب کی بات بتاؤں، وہ ایک ابا تھا بیچارہ، بیٹی جوان ہو گئی، بیٹی کا نام تھا مدینہ، بولو بیٹی کا نام کیا رکھا؟ مدینہ، بہت اچھا نام ہے مدینہ، ارے بولو نا بہت اچھا نام ہے مدینہ۔ چلو ابا نے بیٹی کی شادی کرا دی، بھائی شادی ہو گئی، 4-5 مہینے ہو گئے، پھر وہ ابا ہے نا بیٹی کے ابا، وہ اپنے داماد کو، اپنے جوائی کو، کیا بولتے ہیں جوائی بولتے ہیں نا، داماد کو ملنے گئے، جا کر کہا بھائی 4 مہینے ہو گئے میری بیٹی تمہارے گھر پر ہے، ہماری بیٹیا تمہارے گھر پر ہے، اور 4 مہینے ہو گئے ہم نے بہت اچھی بیٹیا تم کو دی ہے، نام مدینہ ہے، خوبصورت بھی ہے خوبصیرت بھی ہے۔ وہ جو داماد تھا نا، داماد، ہاں تو سن، تو شادی نہیں کی اس لیے سن، وہ جو داماد تھا نا وہ ایسا بیٹھا ہے ایسا، ارے وہ باپ کہہ رہا ہے میری بیٹی بہت اچھی ہے، نام مدینہ ہے، وہ یوں بیٹھا ہے، ارے میری بیٹی بہت اچھی ہے، دھیرے سے سر اٹھایا، احمد آباد کا ہوگا، دھیرے سے سر اٹھا کر کہا آپ نے بیٹی دی میرے کو بیوی بنا کے، وہ میری بیوی بن گئی، آپ نے نام مدینہ رکھا، لیکن 4 مہینے میں معلوم ہوا وہ مدینہ نہیں، وہ تو کربلا ہے۔ دیکھو سب لوگ ہنسے نا، میرے کو بہت اچھا لگا، تو بھی ہنسا نا، توا گرم ہو گیا۔ اب دیکھو ایمان والی بات کرنا، بالکل یہاں سے کھسکنے کی بات نہیں کرنا، ایک ساتھ میں آواز دو گے، آپ لوگ ساتھ میں آواز دو گے، بولو مصطفیٰ کا دامن، آواز نہیں آ رہی ہے، بولو مصطفیٰ کا دامن، ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے، بولو مصطفیٰ کا دامن، پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو کوئی نبی نہیں، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، پورا مجمع ساتھ دے گا، ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ، ہمارے نبی وہ نبی، وہ 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 نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، سبحان اللہ بولے، سبحان اللہ، پورا مجمع بولے، رات کا سناٹا، بولو رات کا سناٹا، ہمارے نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے، پھر دوسری مرتبہ اشارہ کرے، پھر تیسری مرتبہ اشارہ کرے، صحابہ فرمائے رات کا سناٹا ہے، ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے، اس پر سبحان اللہ بولنا، ہمارے نبی مکہ کی گلیوں میں جائے، مکہ کے بیابان میں جائے، مکہ کے جنگلوں میں جائے، مکہ کے درختوں کے پاس سے جائے، ہمارے نبی مکہ کے پتھروں کے پاس سے جائے، ہر درخت ہر پتھر آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، سبحان اللہ، بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ احمد آباد میں پہلی مرتبہ مولانا حبیب، ایک بہت پیاری بات نظر کرتا ہوں، ہم لوگ کہاں رہتے؟ تو میرے کو بھی معلوم، زمین پر کہاں رہتے؟ حضرت آدم کہاں رہے؟ حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت ابراہیم، حضرت داؤد، 1,24,000 یا 2,24,000 سارے نبی کہاں رہے؟ ہم کہاں رہتے ہیں؟ ہمارے مصطفیٰ کہاں رہتے تھے؟ نا 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 نا، ہمارے نبی زمین پر نہیں رہے، شروع میں رہے، پھر اللہ نے زمین پر نہیں رہنے دیا۔ اب آپ کو بتاؤ، جو لوگ مدینہ منورہ گئے ہیں، آمین بولو، اللہ سب کو لے جائے، ارے آمین بولو، اللہ سب کو لے جائے۔ آپ جب مدینہ منورہ جاؤ گے انشاءاللہ، اور جب مسجد نبوی میں جاؤ گے، بولو انشاءاللہ، آج بھی آپ کو نبی کا منبر نظر آئے گا، وہ منبر کی شکل بدل گئی ہے، بولو شکل۔ اس زمانے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لکڑی والا منبر تھا، اب جو منبر بنا ہے وہ پورے قیمتی ماربل والا منبر بنا ہے، منبر کی جگہ وہی ہے، بولو منبر کی جگہ وہی ہے۔ اچھا یہ منبر، اس طرف آپ دیکھو گے نا تو ہمارے نبی کا حجرہ مبارک، یعنی ہمارے نبی کا پورا کمرہ، بولو پورا کمرہ، اور وہ پورا کمرہ، اور یہاں کیا ہے؟ بھول گئے، یہاں کیا ہے؟ منبر، وہاں کیا ہے؟ ہمارے نبی کا کمرہ مبارک۔ اور کئی حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما
بین بیتی و منبری ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا منبر اور یہ میرا پورا گھر. ہمارے نبی نے فرمایا میرے گھر کے وہ کنارے سے لے کر منبر کے وہ کنارے تک جتنا زمین کا ایریا ہے دنیا سمجھتی ہے یہ زمین ہے، یہ زمین نہیں، یہ جنت کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے ہم لوگ جب عمرہ کے لیے جاتے تو موبائل میں ایب لیتے، ایب کہ میرے کو ریاض الجنہ میں جا کے بیٹھنا ہے، وہاں جا کے میرے کو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، کیونکہ ہمارے نبی کے منبر کا کنارہ، ہمارے نبی کے حجرہ مبارک کا کنارہ، یہاں سے لے کر وہاں تک جتنا ایریا ہے وہ زمین نہیں ہے، وہ جنت کا ٹکڑا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا جب قیامت آئے گی سب ادھر ادھر ہو جائے گا، یہ پورا کا پورا ٹکڑا ہمارے نبی کا گھر، یہ منبر سب کا سب جنت میں پہنچ جائے گا. تو اللہ کی قسم میرے احمد آباد والوں، سارے نبی زمین پر رہے، آدم ہو، یعقوب ہو، یوسف ہو، 1,24,000 نبی کم زیادہ زمین پر رہے. ہم زمین پر رہے، مصطفیٰ زمین پر نہیں جنت میں رہے. بولو سبحان اللہ. اور مصطفیٰ کی برکت سے آج ابو بکر بھی جنت میں. بولو سبحان اللہ. حضرت عمر بھی جنت میں. بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی کے وصال کے بعد حضرت عائشہ وہ کمرے میں رہی تو حضرت عائشہ بھی کہاں رہی؟ ایک بہت عجیب بات بتاؤں، حضرت مولانا حسین احمد مدنی کیا محبت کرنے والے لوگ تھے. رکو، کیا محبت کرنے والے لوگ تھے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی کہتے جب فرشتہ روح نکالنے آتے، بولو فرشتہ، ہماری روح کون نکالتے؟ فرشتہ. کوئی عذاب والے فرشتے ہوتے، کوئی رحمت والے فرشتے ہوتے. فرشتے بھی کتنی طرح کے؟ اللہ نے فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. اللہ فرماتے فرشتے ہر طرح کے ہوتے گئے، لیکن ہمارے نبی کے لیے اسپیشل فرشتے کو رکھا گیا جو رحمت کا پیکر تھے. آ کر پوچھا میرے نبی آپ کی روح نکالوں، آپ کی روح مبارک نکالوں؟ پوری پرمیشن لی. ہمارے نبی نے فرمایا، آخری وقت میں فرمایا میری روح لے کر کہاں جاؤ گے؟ میری روح لے کر؟ تو فرشتے نے کہا او ملک الموت، فرشتے نے جنت میں لے کر جاؤں گا. ہمارے نبی نے فرمایا کیوں جنت میں لے کر جاؤ گے؟ ابھی بھی تو میں جنت ہی میں ہوں. بولو سبحان اللہ. میرے لیے تو زمین بھی جنت ہے اور آسمان بھی. ایسے پیارے نبی سے کون کون محبت کرتا؟ ہاتھ اوپر کرے ذرا اور ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن. بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن. نبی کے بالوں سے بھی نفرت ہے. یہ کون سے ٹائپ کے بال ہیں؟ ادھر بال نہیں، ادھر بال نہیں، پیچھے بال نہیں. ہاں، اور جب بائک پر بیٹھتا ہے نا ادھر بال نہیں، ایسا لگتا ہے یہ بچہ یتیم پیدا ہوا ہے. ادھر سے دیکھو بال نہیں، ایسا لگتا کوئی غریب احمد آباد کا جا رہا ہے. اور پیچھے سے ٹکلا ایسا لگتا زکات کا ڈبہ بنا ہوا ہے. اور پھر کیا کرے گا معلوم؟ یہ ہمارے احمد آباد والے جوانیوں بائک پر بیٹھے گا، مولانا بائک پر بیٹھے گا. اور معلوم ہے کمپنی والے بائک بھی کیسا بنا کہ پیچھے والا کہاں بیٹھا ہے وہ تو سمجھ میں ہی نہیں آتا. اچھا یہ بائک پر بیٹھے گا اور جان بوجھ کر جہاں سارا مجمع ہوگا، مرد عورتیں بیٹے بیٹیاں بچے بچیاں، وہاں جا کر جان بوجھ کر زور سے کر کے بریک مارے گا. اور سر پر ٹوپی تو ہوگی نہیں، ادھر بال نہیں، ادھر بال نہیں، ادھر، اور یوں کرے گا. ارے کوئی لڑکی بھی دیکھتی ہوگی تو بولتی ہوگی کارٹون تیرے سے کون شادی کرے گا؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ایک اور بات سنا دوں. ایک سفر سنا رہا ہوں. اللہ کی قسم اس سے بڑھ کے کوئی سفر نہیں. میرے کو بھی سفر کرنا ہے. ٹرین پہ پہنچ جاؤں گا نا، مونا تیری بیوی کی جیسا میری بیوی نہیں ہے. تو پٹھان ہے، تیری بیوی نرم ہے. میں نرم ہوں، میری بیوی پٹھان ہے. بہت غصے ہوتی ہے، اسی لیے تو یہ شادی نہیں کرتا ہے. کر لینا بھائی، تیرا نکاح پڑھانے آؤں گا میں. کیا نام تیرا بیٹا؟ ہاں محمد ثاقب. نام تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. اللہ قبول کر لے میرا بیٹا.
ایک روٹی اور ایک گوشت نے ہمارے نبی کے ہونٹ کو چومنا پسند کیا. ہم لوگ بھی آج سے نبی کا چہرہ پسند کریں گے. بولو انشاءاللہ. نبی کے بال مبارک پسند کریں گے انشاءاللہ. ہمارے نبی کے بال مبارک کیسے تھے؟ وفرا، لما، جمہ. پوری زندگی ہمارے نبی نے بال مبارک رکھے. بولو بال مبارک. قسم اللہ کی ہمارے نبی کے بال مبارک کا کیا کمال ہوگا. حضرت ام سلمہ فرماتی میرے پاس نبی کے بال مبارک تھے، میں اس کو ہمیشہ برتن میں رکھتی تھی، اس برتن میں پانی ہوتا تھا. ام سلمہ کہتی میرے اللہ کی قسم مدینے میں کوئی بھی بیمار ہوتا میرا دروازہ کھٹکھٹاتا. اماں، کیونکہ ام سلمہ ہماری ماں ہے، کوئی بھی دروازہ کھٹکھٹا کر کہتا اماں وہ ذرا پانی پلا دو نا. ام سلمہ کہتی وہ برتن میں سے تھوڑا پانی میں نکالتی، اللہ کی قسم وہ پانی حلق میں جاتا، اس سے پہلے اللہ بیمار کو شفا نصیب کر دیتا تھا. یہ نبی کے بال مبارک کا کمال تھا میرے دوستو. آج وہی بال ہم کو پسند نہیں آئے. ہمارے نبی کے وفرا، بولو لما، جمہ. کبھی ہمارے نبی کے بال کان کے درمیان تک، کبھی کان کی لو تک، کبھی گردن کے اوپر حصے تک. وفرا، لما، جمہ. اور حجۃ الوداع میں ہمارے نبی نے حلق کروایا. اللہ کی قسم ایسے بال مبارک سے بڑھ کر کوئی بال مبارک. اچھا آپ کو میں سفر سناؤں یا نہیں سناؤں؟ نہیں پھر وصولی کروں گا. دو گے نا میرے کو وصولی؟ سناؤں. ایک سفر سنا رہا ہوں. اتنا پیارا سفر، اللہ کی قسم پوری دنیا سفر کرے مگر یہ سفر کا مقابلہ نہیں ہوگا. کیونکہ یہ سفر میں 3، بولو سفر میں کتنے؟ آواز نہیں آ رہی. پورا مجمع جلدی جلدی بولے کتنے؟ بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آگے بولو آگے اللہ کے رسول. دائیں طرف تھوڑا پیچھے حضرت ابو بکر. بولو کون حضرت؟ بائیں طرف حضرت عمر. بتاؤ اس سے اچھا کوئی سفر ہوگا؟ یہاں سفر میں حضرت ابو بکر، یہاں عمر، بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا برابر سننا، میں بہت شارٹ میں جا رہا ہوں. یہ سفر سے بڑھ کر کوئی سفر؟ بولو کوئی سفر. یہاں کون ہے؟ حضرت. اور حضرت ابو بکر بہت نرم دل والے. ارے بولو بہت. حضرت ابو بکر کو کوئی گالی دے وے نا، کوئی غصہ ہوئے نا، کوئی بات نہیں، میں نے معاف کر دیا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کو عربی میں کہتے ابو بکر جمال والے. بولو ابو بکر. آواز نہیں آ رہی. ابو بکر جمال. اور ادھر کون تھے؟ بہت کڑک، بہت غصہ. ارے بولو بہت. اتنا غصہ کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا عمر تیرا رعب اور دبدبہ ایسا ہے تو جو گلی میں پاؤں رکھتا ہے وہاں سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے. بولو سبحان اللہ. ہمارا الٹا معاملہ ہے. ہم جو گلی میں پاؤں رکھتے ہیں وہاں شیطان آ جاتا ہے. مائی بردر کم ہیئر. تو دیکھو عربی میں حضرت ابو بکر بہت نرم جمال والے، حضرت عمر غصے والے جلال والے. بولو حضرت عمر. پھر بولو حضرت ابو بکر جمال والے، حضرت عمر جلال والے، اور بیچ میں مصطفیٰ کمال ہی کمال والے. بولو سبحان اللہ. اب یہ سفر شروع ہوا. سننا، شام کا وقت ہے، جنگل ہے، آگے ہمارے نبی ہے. سننا، یہاں حضرت ابو بکر، یہاں حضرت. اچانک اتنی پیاری آواز آئی. کیا آواز آئی معلوم؟ اور کوئی بھی نہیں ہے، جنگل میں سناٹا ہے. آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ. آواز آئی. حضرت ابو بکر عمر کو پوچھتے تم نے سلام کیا؟ حضرت عمر نے کہا نہ. بہت اچھی آواز ہے. حضرت عمر نے کہا ابو بکر تم نے کیا؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں نے بھی نہیں کیا. تو پھر آواز کہاں سے آئی؟ لیکن ہمت نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھے. کہا چلتے رہو اللہ کے رسول چل رہے نا، ہم لوگ بھی چلیں گے. ہمارے نبی اپنے قدم مبارک آگے بڑھا رہے. بولو یہاں پر کون ہے؟ حضرت ابو بکر، یہاں حضرت عمر. 10 قدم مولانا، 10 قدم اور چلے ہوں گے. کتنے قدم؟ اب جو آواز آئی جنگل میں جیسے مائک لاؤڈ سپیکر آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا نبی اللہ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ. آواز آئی اللہ کے نبی تم پر سلام، اللہ کے رسول تم پر سلام، اللہ کے محبوب تم پر سلام، ساری مخلوق میں بہتر تم کو سلام. اب حضرت ابو بکر اور عمر دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. کہا میرے نبی ٹھہر جاؤ، میرے نبی ٹھہر جاؤ. آواز آ رہی، کوئی آپ کو سلام کر رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ میرے نبی کون کر رہا ہے؟ آپ سن رہے ہو یا ہم دونوں ہی سنتے ہیں؟ ہمارے نبی مسکرائے. بولو سبحان اللہ. اور ایک بات سمجھ لینا پورے احمد آباد والوں، جب ہمارے نبی اچانک مسکراتے تھے نا، ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا. ہمارے نبی
نبی مسکرائے اور کہا ابو بکر تم نے بھی سنا؟ کہا ہاں اللہ کے رسول اتنی بلند آواز. حضرت عمر تم نے بھی سنا؟ ہاں اللہ کے رسول اتنی بلند آواز. لیکن ہمارے نبی کون کر رہا ہے؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے. یہ آپ کو اتنا اچھا سلام کون کر رہا؟ سننا اب حدیث کے الفاظ سننا. اشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حجر وقال هذا حجر يعرفني وعارف ويسلم علي واسلم عليه. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سبحان اللہ ساتھ میں بولا. کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ابو بکر عمر سامنے دیکھو وہ پتھر نظر آتا ہے. ایک بڑی چٹان تھی. کہا سامنے دیکھو وہ پتھر نظر آتا, وہ چٹان نظر آتی ہے, وہ مجھے پہچانتا ہے, میں اسے پہچانتا ہوں, وہ مجھے سلام کرتا ہے, میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. پورا احمد آباد والے بولو ہمارے نبی کو سلام کس نے کیا؟ آواز نہیں آ رہی. کس نے کیا؟ اور بلند آواز سے بولو کس نے کیا؟ اب بلند آواز سے بولو. وہ پتھر میں عقل ہے, وہ پتھر میں جسم ہے, وہ پتھر کو روٹی چاہیے, اس کو کپڑا چاہیے, اس کو مکان چاہیے, اس میں دماغ ہے, کچھ نہیں ہے, بے عقل بے دماغ. وہ نبی کو پہچانے اور ہمارے احمد آباد والے ایمان والے وہ نبی کو نہیں پہچانے. کل قیامت میں وہ پتھر کہے گا میں بے جان ہو کر بھی مصطفیٰ کو پہچانتا, تو کلمہ پڑھ کر بھی مصطفیٰ کو نہیں پہچانتا تھا. ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دوستو کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ بیان؟ اگر بیان پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک سے شیئر ضرور کریں.